بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کا تحقیقی مطالعہ کے دروس جاری ہے، اور اس سلسلے کو جیسے کہ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ جو تھا وہ جو ہے وہ تعارف اور مبادی پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ جو ہے وہ 99 قواعد پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ ہمارا جاری ہے۔ گزشتہ جو دو نشستیں تھی ہماری، نشست نمبر 9 اور نشست نمبر 10، ان دو نشستوں کے اندر ہم نے پہلے قاعدہ پر گفتگو کی تھی، اور آج کی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ دوسرے قاعدے کو شروع کر رہے ہیں۔ تو نشست نمبر 11 اور 12 میں ہم قاعدہ نمبر 2 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر جو ہے دوسرا قاعدہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شروع ہوگا۔ دوسرا قاعدہ جو ہے اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہے العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقود اور معاملات میں، عقود معاملات کو کہتے ہیں، عقود اور معاملات کے اندر اصل اعتبار جو ہوتا ہے وہ مقاصد اور معانی کا ہوتا ہے، الفاظ اور مبانی یعنی کہ ظاہری ڈھانچے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بنیادی اعتبار عقود اور معاملات میں مقاصد اور معانی کا ہوتا ہے، ظاہری الفاظ یا ظاہری ڈھانچے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس قاعدے کے تحت بھی ہم، جس طرح ہم نے پہلے قاعدے کے تحت مختلف عنوانات پر گفتگو کی تھی، تو اس قاعدے پر بھی ہم انشاءاللہ مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ ہے دیگر تعبیرات، کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ دیگر کتابوں کے اندر اگر دیگر یعنی اور الفاظ کے ساتھ آیا ہے تو وہ الفاظ کیا ہے۔ تو وہ الفاظ، تین قسم کے الفاظ مشہور ہیں اس کے، جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے العبرۃ فی التصرفات للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، دوسرا ہے الاعتبار فی العقود بمعانیها، اور تیسرا ہے کہ فی العقود یعتبر المقصود وعلیہ یبنی الحکم۔ تینوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے۔ یہاں پہلے میں عقود کی جگہ تصرفات آ گیا، دوسرے میں ہے کہ عقود کے اندر معانی کا اعتبار ہوتا ہے، اور تیسرے میں یہ کہ عقود کے اندر اصل مقصود کا اعتبار ہوتا ہے اور اسی پر حکم مبنی ہوتا ہے، حکم کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو یہ جو تین قسم کے الفاظ ہیں یہ بھی اسی دوسرے قاعدے کے الفاظ یا دوسرے قاعدے کے قریب قریب ہے، اور ان کا مفہوم جو ہے وہ قریب قریب ہے۔ دوسرا عنوان ہے وہ ہے الفاظ کی وضاحت، کہ اس قاعدے کے اندر جو قابل وضاحت الفاظ ہے وہ کون کون سے ہیں، اور ان کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس قاعدے میں بنیادی طور پر ایک لفظ تو عقود ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، یہ جو اوپر ہے عقود۔ دوسرا ہے مقاصد اور معانی، کہ مقاصد اور معانی کا کیا مطلب ہے، تو ان دونوں الفاظ کی وضاحت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ عقود کو اگر دیکھا جائے تو یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا مفرد جو ہے وہ عقد آتا ہے، عقد۔ عقد کے لغوی معنی باندھنے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر علماء اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ الربط الحاصل بین کلامین او ما یقوم مقامہما کالاشارہ والکتابہ علی وجہ یترتب علیہ حکم شرعی۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ آسان اردو میں اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو کلام یا دو گفتگوؤں کا، یا گفتگو اور کلام کے جو قائم مقام چیزیں ہوتی ہے جیسے اشارہ ہے، کتابت ہے، تحریر وغیرہ، ان کا آپس میں اس طرح ربط اور بندھن جس پر شرعی حکم مرتب ہو سکے، اس کو کہتے ہیں عقد۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ جب لوگ کرتے ہیں تو الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پیشکش ہوتی ہے، دوسری طرف سے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پیشکش اور قبول کرنا ہے، یعنی ایجاب اور قبول، یہی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اس سے ایک عقد وجود میں آتا ہے، تو اسی کو عقد کہتے ہیں۔
اب یہ الفاظ یہ جو ایجاب و قبول کے الفاظ ہے یہ زبانی بھی ہو سکتے ہیں، اشارت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور کتابت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عقد، کہ ایجاب و قبول جب آپس میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے کہ اس کے نتیجے میں ایک عقد وجود میں آ جائے، تو جو معاملہ وجود میں آتا ہے وہ جس پر شرعی حکم مرتب ہو سکے اسی کو کہتے ہیں عقد، جس کی جمع آتی ہے عقود۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے المقاصد والمعانی۔ مقاصد کا جو لفظ ہے اس کی کچھ وضاحت ہم پچھلے قاعدے میں کر چکے ہیں الامور بمقاصدها کے اندر، کہ مقصد کی جمع ہے اور اس کا اصل مقصد جو ہے، اس کا اصل معنی جو ہے وہ قصد سے ہے، ارادہ اور نیت۔ معانی کا جو لفظ ہے یہ معنی کی جمع ہے، اور معنی کا مطلب ہے اس کی معنی میننگ کو کہتے ہیں، یعنی معنی اس کی تعریف اگر کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کی صورت ذہنیہ، الفاظ کی صورتی ذہنیہ کو معانی کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان الفاظ بولتا ہے تو اب الفاظ بولتے وقت اس کے ذہن میں ان الفاظ سے جو مقصود اور غرض ہوتی ہے اس مقصود اور غرض کو کہتے ہیں معنی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ معانی کا مطلب۔ اب اگلے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ الفاظ کے مقاصد اور معانی چونکہ ایک مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، یعنی بسا اوقات الفاظ کے معنی اور مقصد جو ہے وہ تو الفاظ تو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، مثلا العقود ہے، عین ہے، قاف ہے، واو ہے، دال ہے، نظر آ رہا ہے، میم مقاصد میں میم قاف الف صاد واضح آ رہا ہے، لیکن اس کا جو معنی اور مقصود ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، وہ تو مخفی ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر اس کا معنی جو ہے وہ واضح نہ ہو، بسا اوقات تو الفاظ کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات اگر الفاظ کے معنی زیادہ واضح نہ ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، تو ان مخفی معنی اور مخفی مقاصد یا پوشیدہ مقاصد یا معانی کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ عموماً اس کے لیے دو طریقوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک قرائن لفظیہ، قرائن لفظیہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں عرف و عادت۔ یعنی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی عقد کے وقت ایسے لفظی قرائن موجود ہوتے ہیں جن سے الفاظ کا اصل مقصد متعین ہو جاتا ہے، اور ظاہری الفاظ کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کے بجائے وہ عقد وجود میں آ جاتا ہے جس کے وہاں قرائن موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حوالہ جو ایک عقد ہے جس میں ایک تیسرا فرد جو ہے وہ مقروض کی عقد کے قرض کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے اور اصل مقروض بری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کفالہ۔ کفالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مقروض کے قرض کو اپنے ذمہ لیا جائے اور مقروض اور تیسرے فرد دونوں سے مطالبہ کیا جا سکے۔ حوالہ اور کفالہ میں یہی فرق ہے کہ دونوں میں ایک تیسرا فرد ذمہ داری لیتا ہے قرض کی، لیکن جو قرض خواہ ہوتا ہے اس کو کفالہ کے اندر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ تیسرے فرد اور اپنے اصل مقروض دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور حوالہ کے اندر وہ صرف تیسرے فرد سے مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی کہ جس نے اپنی ذمہ داری لی ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی حوالہ کے الفاظ بولے لیکن الفاظ کے اندر یہ کہہ دے، مثلا میں کہتا ہوں کہ میں زید کی طرف سے اس کا قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن قرض خواہ کو میں کہتا ہوں کہ آپ زید سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی، تو اب اگر الفاظ میں حوالہ کی بولوں کہ میں یہ حوالہ کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں نے ساتھ میں الفاظ میں کہہ دیا کہ بھئی آپ اصل مقروض سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، تو یہاں جو مقصد ہے وہ الفاظ کے قرائن سے معلوم ہو گیا کہ وہ کفالہ مقصود نہیں ہے، حوالہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کفالہ مقصود ہے۔ تو قرائن لفظیہ کی بنیاد پر یہاں ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ کفالہ کا عقد ہوگا، حوالہ کا عقد نہیں ہوگا۔ دوسرا جو چیز ہے جس سے عمومی طور پر کلام یا الفاظ کے مقصد جو ہے وہ معلوم اور متعین ہو جاتا ہے، وہ ہے عرف و عادت۔ بسا اوقات ایک لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں لیکن عرف کے اندر اس کا کوئی اور معنی اور مقصد ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس عرف و عادت کی بنیاد پر اس لفظ کے مقصد متعین ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قاعدہ ہے کہ بھئی ہر انسان کا کلام اسی کی لغت اور عادت پر محمول ہوتا ہے، یعنی علامہ شامی فرماتے ہیں کل عاقد یحمل علی عادته فی خطابه و لغته۔ تو ایسی صورت میں جیسے مثال کے طور پر آپ کہہ دیجئے کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اب اگر وہ باہر کھڑا ہے اور صرف پاؤں اندر رکھتا ہے تو اس کو دخول نہیں کہیں گے، اگرچہ لغوی اعتبار سے ہی دخول ہے لیکن عرف و عادت میں اس کو داخل ہونا نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے کہ جو الفاظ مخفی ہو جس کے معنی ان کو عمومی طور پر قرائن لفظیہ اور عرف و عادت کی بنیاد پر اس کے معنی معلوم اور متعین کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اس قاعدے کے پہلے دو عنوانات تھے، دیگر تعبیرات اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم تیسرا عنوان دیکھتے ہیں اسی قاعدے کا۔ اچھا، تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے قاعدے کا مفہوم۔
یہ جو آخر میں 3 چیزیں ہیں، حوالہ، کفالہ کی تفریحات ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں ہم قاعدے کا مفہوم کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے. اب ظاہراً تو ترجمہ اس کا معلوم ہے اور اسی سے اس کا مفہوم بھی معلوم ہو گیا کہ عقود اور معاملات میں اصل اعتبار جو ہے وہ مقاصد اور اغراض کا ہوتا ہے، اور مقاصد اور نیت ہی پر معاملات کے احکام جو ہے وہ مرتب ہوں گے. ہاں البتہ وہاں کوئی شرعی معنی موجود نہ ہو تو تب. یعنی عمومی طور پر عقد کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صرف الفاظ، ظاہری الفاظ پر عقد کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ معاملات کے انعقاد میں اصل اور بنیادی تو مقاصد ہی ہے. الفاظ محض ایک سانچہ ہے جس میں انسان اپنے مقاصد ڈالتا ہے، لہٰذا اگر مقصد الفاظ کے درمیان تعارض ہو جائے تو مقصد کو ترجیح دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر. پہلے قاعدے میں بھی یہی تھا، الامور بمقاصدہا، لیکن چونکہ وہ عام قاعدہ تھا اور یہ خاص معاملات کے ساتھ ہے یہ قاعدہ. باقی تقریباً قریب قریب ہے دونوں، لیکن پہلا قاعدہ جو تھا الامور بمقاصدہا وہ عام تھا، اور اس قاعدے کا تعلق صرف معاملات کے ساتھ ہے کہ معاملات کے اندر اصل اعتبار ظاہری الفاظ کا نہیں ہوگا، بلکہ ان الفاظ کے پیچھے بولنے والے کا جو مقصد اور نیت ہے اس کو دیکھ کر، مد نظر رکھ کر حکم مرتب ہوگا. اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل اور مثالیں آگے آئیں گی تو اس سے مزید اس قاعدے کی وضاحت ہو جائے گی. تو یہ اس قاعدے کے 3 عنوانات ہو گئے، انہیں قاعدے کا مفہوم اور اسی طرح دیگر تعبیرات اور الفاظ کی وضاحت. مزید جو 3-4 عنوانات ہیں اس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں.